اس گناہ سے بچنے کا محرک یہ ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے اور اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے۔ اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے رسول اللہ کی وصیت پہ عمل کرے اور شادی کر لے۔ مشت زنی اور خود لذتی کی طرف لے جانے والے خیالات اور وسوسوں سے دور رہے، اپنے ذہن اور فکر کو دینی دنیاوی مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھے، کیونکہ وسوسوں میں پڑا انسان، وسوسوں کا انسان پر تسلط قائم ہو جاتا ہے اور پھر بیماری عادت بن جاتی ہے اور اس سے خلاصی ناممکن ہے۔ نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہجان انگیز تصاویر یا ویڈیوز دیکھنے سے شہوت بڑھتی ہے اور انسان حرام کام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ کہہ دیں مومنوں کو وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک نظر کے بعد دوسری مرتبہ نظر مت دوڑاؤ اور مختلف قسم کی عبادات میں مصروف عمل رہے اور گناہ کے لیے فرصت ہی نہ چھوڑیں، وقت ہی نہ ہو گناہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں۔ مشت زنی اور خود لذتی سے جسمانی صحت پر رونما ہونے والے طبی نقصانات کو ذہن میں اجاگر رکھیں کہ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے، اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں اور عضو خاص بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمر کا جو درد ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے دیگر نقصانات اہل طب بیان کرتے ہیں، ان سب کو ذہن نشین رکھیں۔ ایسی ہی نفسیاتی نقصانات مثلا ذہنی تناؤ اور ضمیر کی ملامت، ان سب نقصانات میں سے سب سے بڑھ کر یہ کہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ بار بار غسل کرنا پڑے گا یا غسل کرنے کو دل نہیں چاہے گا، خصوصاً جب سردیوں کا موسم ہو۔ اسی طرح جو روزہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے مشت زنی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کی دی گئی غلط تسلیوں سے دور کریں، کیونکہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو زنا یا لواطت سے بچانے کے لیے خود لذتی جائز ہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زنا یا لواطت کے قریب جا ہی نہ سکتا ہو۔ ارادی قوت اور عزم مصمم ہر وقت ساتھ ہو، اور یہ کہ اپنے آپ کو شیطان کے سامنے ڈیر مت کرے، تنہائی سے بچے، مثلا رات کو اکیلے مت سوئے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کوئی بھی شخص اکیلے رات مت گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ کارگر علاج اپنائے، یعنی روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوانیت کو ماند کر دیتا ہے اور جنسی خواہش کو معتدل بنا دیتا ہے۔ تاہم غیر مناسب طریقے مت اپنائے کہ قسم اٹھا لے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یا نظر مان لے، کیونکہ اگر اس نے دوبارہ یہی کام کر لیا تو یہ قسم توڑنے کی بنا پہ ایمان میں کمی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح ایسی ادویات مت استعمال کرے جو شہوت کو ٹھنڈا کر دیں، کیونکہ ان سے طبی اور جسمانی نقصانات رونما ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ صحیح حدیث میں یہ بھی منع ہے کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جن سے شہوت کلی طور پر ختم ہو جائے۔ گناہوں سے دوری اور پاک دامنی کا دامن کبھی نہ چھوٹے، کیونکہ حرام کاموں سے رکے رہنا ہمارے لیے لازمی ہے، اگرچہ نفس یہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب نفس عفت اور پاک دامنی کا عادی ہو جائے تو پھر یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص عفت چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی عطا کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے تونگری چاہے یعنی مالداری چاہے، غنا چاہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تونگری چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیتا ہے،
اور جو صبر چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دیتا ہے، صبر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور کوئی شخص صبر جیسی نعمت عطا نہیں کیا گیا، کوئی شخص، یعنی صبر اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے۔ اگر انسان اس گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو فوری توبہ کر لے، استغفار کر لے، فوراً نیکی کر لے، مایوسی اور اداسی کا شکار نہ ہو کہ مجھ سے پھر گناہ سرزد ہو گیا، یعنی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، توبہ کر لے۔ آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کر کے اس قبیح عادت سے خلاصی کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے مؤثر علاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی جو دعا ہے اس کو سنتا ہے جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کبھی عادت سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا مانگتا